بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید ابن عبد الملک مسلمانوں کے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ تو ولید کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک حدیث سنائی۔ وہ حدیث اس نے خود اپنی طرف سے بنائی تھی، وضع کی تھی، اور یہ کہا کہ جب اللہ کسی کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کی صرف نیکیاں لکھی جاتی۔ تو ولید ابن عبد الملک کوئی متقی پرہیزگار یا امت کا بڑا عالم، کوئی ایسا مقام نہیں تھا، لیکن ایک سمجھدار بادشاہ تھا۔ تو اس کو یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ صرف امیر المومنین بننے پہ یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں، گناہ نہ لکھے جائیں، ایسا تو ناممکن ہے۔ اس کی توجہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف گئی۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں میں حق کا فیصلہ کریں، خواہشات کا اتباع نہ کریں، کہ اتباع ہوا، خواہشات کا اتباع آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ بھی غلط کیا تو اس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ پیغمبر کے بارے میں تو ایسی بات نہیں ہے، اور میں ایک عام امتی ہوں، تو میرے لیے ایسی بات کہ میں مسلمانوں کا امیر بن گیا۔ تو خیر سمجھدار تھا بادشاہ، اور اس نے وہ انعام کے چکر میں یا لالچ لے کر آیا تھا کہ ایسی حدیث سناؤں گا تو یہ بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا اس کے اوپر گرفت کی اور اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس طرح آج ہم بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، یا آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بس اب میں تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری تو صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، میں ایسے مقام پہ ہوں کہ میرے گناہ نہیں ہیں یا نیک اعمال معاف ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں، اور ان چیزوں کا پتہ تبھی چلتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، خاص طور پہ قرآن مجید۔ اس کو ہم تلاوت بھی کریں، لیکن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قریب میں جو ہمارے اہل علم ہیں ان سے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا جو پیغام ہماری طرف آیا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق